ان دنوں ہمارے گھر میں بہت پریشانی تھی۔ والد کو ایسی بیماری لاحق تھی کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چلے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں جلد اپنے گھر کی ہو جاؤں تاکہ ان کی زندگی کا ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ گھر میں پریشانی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ والد صاحب کی نہ صحت باقی رہی تھی اور نہ جمع پونجی۔ جو کچھ بھی پاس تھا بیماری پر خرچ ہو چکا تھا۔ بھائی کئی ماہ سے نوکری کی تلاش میں تھے مگر انہیں کوئی ملازمت نہ ملی۔ تب خالہ نے مشورہ دیا کہ آپ کسی عامل صاحب کے پاس جائیں اور دعا کروائیں۔ امی بولی کہ میں کسی عامل کو نہیں جانتی۔ پڑوسن خالہ نے کہا کہ ایک بہت اچھے عامل صاحب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ستاروں کا علم بھی جانتے ہیں، میں ان کا پتہ بتاتی ہوں، انہیں اپنی پریشانی بتائیں، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ ایسی باتیں سن کر امی کے بجھے ہوئے دل کا چراغ پھر سے جل اٹھا۔ ان کے دل میں امید اور آس کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی اور وہ فوراً ہی عامل کے پاس جانے پر راضی ہو گئی۔ پڑوسن خالہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عامل صاحب کو کچھ رقم بطور نذرانہ دینی ہوگی۔ والد نے قرض لے کر اس کا بھی انتظام کر دیا۔ اگلے دن امی مجھے ساتھ لے کر اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرنے نکل پڑی۔ پڑوسن نے جو پتہ بتایا تھا وہاں پوچھتے پوچھتے ہم ایک دفتر تک پہنچے جس کے باہر بورڈ لگا تھا عادل شاہ۔ ہم جھجکتے ہوئے دفتر کے اندر چلے گئے۔ فرش پر قالین بچھا تھا، اس پر سفید چاندنی اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک 28 سالہ خوبصورت شخص تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی اور رنگت سرخ و سفید تھی، لگتا تھا جیسے چہرے سے نور جھلک رہا ہو۔ نہایت خوش شکل انسان تھے۔ میرے تصور میں تو عامل کوئی بزرگ شخصیت ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں ایک نوجوان کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ بہرحال نوجوانی میں بھی ریاضت اور نیک سیرت سے بزرگی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ انہوں نے آنے کی وجہ پوچھی۔ امی نے والد کی بیماری کا ذکر کیا، پھر بھائی کی بے روزگاری اور مالی مشکلات بیان کی۔ آخر میں میری طرف اشارہ کر کے بولی کہ اس بچی کے رشتے کے لیے بھی بہت پریشان ہوں، چاہتی ہوں کسی اچھے کھاتے پیتے شریف گھرانے سے رشتہ مل جائے تاکہ جلد شادی کر سکوں۔ اس کے والد کی یہی آرزو ہے۔ عامل صاحب نے ایک نظر غور سے میری طرف دیکھا۔ میں شرما گئی اور نظریں نیچی کر لیں۔ ان کی نگاہوں میں واقعی ایک عجیب سا اثر تھا، جیسے پہلی ہی نظر نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ انہوں نے کچھ دعائیں لکھ کر امی کو دی اور پانی پر دم کر کے دیا۔ کہا کہ اپنے بیمار شوہر کو پلائیے گا۔ مجھے ایک تسبیح بتائی کہ ہر روز عشاء کے بعد یہ وظیفہ 313 بار پڑھ کر سو جایا کریں۔ امی سے کہا کہ جمعرات کو دوبارہ میرے پاس آئیے گا۔ پورے 1 ہفتے بعد چاندنی رات ہوگی اور یہ عمل چاندنی رات میں ہی کیا جاتا ہے۔ امی ہمیشہ پیروں فقیروں اور عاملوں کے چکر میں رہتی تھی اور میں انہیں روکتی تھی کہ ان کے چکر میں نہ پڑا کریں، یہ کسی پریشانی کا حل نہیں نکالتے، بس پیسے بٹورتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اگلی جمعرات میں ان کے ساتھ نہ گئی۔ امی اکیلے ہی عادل شاہ کے پاس چلی گئی۔ وہ جو عمل بتاتے اور جو آیت پڑھنے کو دیتے امی ویسا ہی عمل کرتی رہیں، لیکن پریشانیاں ویسی ہی قائم رہیں۔ تب میں نے امی سے کہا کہ امی جان، پہلے ہی تنگ دستی ہے، آپ مزید رقم مت خرچ کریں، یہ عامل صاحب ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی، یہ عامل صاحب دوسروں جیسے نہیں ہیں، انہوں نے تو آج تک ایک بار بھی مجھ سے نذرانہ نہیں لیا، نہ ہی کوئی رقم طلب کی ہے۔ ایک دفعہ اور چلی جاتی ہوں، بس آخری بار، اس کے بعد نہیں جاؤں گی۔ جب جانے لگی تو بولی کہ پچھلی بار بھی راستہ بھول گئی تھی، اکیلے جاتی ہوں تو گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی پیسے گر جاتے ہیں، کبھی پرس رہ جاتا ہے اور کبھی غلط بس میں بیٹھ جاتی ہوں، تم ساتھ ہوتی ہو تو سب سنبھال لیتی ہو۔ یوں میں ان کے ساتھ ہو لی۔ اس دفعہ پورے 1.5 ماہ بعد وہ عامل صاحب کے پاس گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، اچھا ہوا تم آ گئی، تمہیں ایک وظیفہ بتانا تھا، 40 روز تک نماز عشاء کے بعد یقین کے ساتھ پڑھ کر دعا کرنا، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ میری حسن شاہ جی سے بات ہوئی تھی، وہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ عادل شاہ نے سوال کیا۔
امی نے بتایا وہ میرے شوہر کے تایازاد ہیں۔ وہ بھی آپ کے شوہر کا ذکر کر رہے تھے۔ عبدالرحیم شاہ نام ہے نا ان کا؟ جی ہاں، یہی نام ہے۔ عادل شاہ بولے، وہ بیٹی کے رشتے کے لیے کافی پریشان ہیں۔ میں نے حسن شاہ جی کو ایک رشتہ بتایا ہے، آپ ان کے پاس چلی جانا، وہ آپ کو اس رشتے کے بارے میں بتا دیں گے۔ اور غور سے سننا، بچی سے بھی مشورہ کر لینا، اگر منظور ہو تو مجھے آ کر بتا دینا۔ میں ان کی بات سن کر شرما گئی اور امی خوش ہو گئی۔ بولی شکر ہے، ایک پریشانی تو کم ہوئی، میں آج ہی شاہ جی کے پاس جاؤں گی۔ اس روز میں نے دوسری بار دھیان سے عادل شاہ کو دیکھا۔ وہ مجھے اچھے لگے، خوبصورت تو تھے ہی، ان کی آواز میں بھی ایک سحر تھا، میٹھے اور دھیمے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے۔ مجھے لگا کہ یہ واقعی دوسروں سے مختلف ہیں، پڑھے لکھے باوقار انسان معلوم ہوتے تھے۔ خیر ہم گھر آ گئے۔ اب امی کو حسن شاہ جی کے پاس جانے کی بے چینی تھی۔ دراصل وہ ہمارے والد کے ہمدرد رشتہ دار تھے۔ جب کبھی رقم کی ضرورت پڑتی یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، ابا جان ان کے پاس جاتے، جہاں تک ممکن ہوتا وہ ہماری مدد کرتے اور مشورہ دیتے۔ امی شاہ جی کے گھر گئیں اور ان سے عادل شاہ کا ذکر کیا، ان کو عامل صاحب کا پیغام پہنچایا۔ شاہ جی نے کہا، بھابھی، عادل شاہ آپ کی بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ چونکہ میری ان کے والد سے اچھی تعلق داری ہے اور یہ شریف لوگ ہیں، اس لیے وہ میرے پاس اپنا مدعا لے کر آئے کہ میں یہ رشتہ طے کرا دوں۔ چونکہ آپ بھی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ رشتہ منظور ہے تو میں انہیں آپ کی رضامندی سے آگاہ کر دوں، پھر وہ باقاعدہ اپنی والدہ کے ذریعے آپ کے گھر رشتہ طلب کرنے آئیں گے۔ امی نے جواب دیا، کیا آپ ان کے بزرگوں کو جانتے ہیں؟ بظاہر عادل شاہ بھی بھلے لگتے ہیں، ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایسے میں بیٹی کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ یوں حل ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ شاہ جی بولے، میرا بھی یہی خیال ہے۔ تمہارے شوہر بیمار ہیں اور اپنے جیتے جی بیٹی کو بیاہ دینا چاہتے ہیں، ان کا مرض لا علاج ہے، پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی ہیں۔ عادل شاہ مالی لحاظ سے مستحکم ہے، ان کا خاندان امیر لوگوں میں شمار ہوتا ہے، امید ہے تمہاری بیٹی سکھی رہے گی۔ شاہ جی کے حوصلہ دلانے پر میرا رشتہ عادل شاہ سے طے ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا اور پوچھا، تم اس رشتے پر راضی ہو؟ کیا تم سے پوچھا گیا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں راضی ہوں اور میری مرضی پوچھی گئی تھی۔ اس پر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب وہ ہفتے میں 2 بار مجھ سے فون پر بات کرتے، خیریت پوچھتے۔ جب میں پوچھتی کہ آپ کے گھر والے کب آئیں گے تو جواب ملتا، جلد آئیں گے۔ وہ خود بھی نہیں آتے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری ان کے ساتھ چاہت کی کوئی منزل نہیں ہے۔ شاید ہمارے غریب ہونے کی وجہ سے ان کے گھر والے ہمارے گھر نہیں آتے، کیونکہ ایک مفلس گھرانے کی امیر خاندان کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ امی کو بھی یہ بات اب محسوس ہونے لگی تھی۔ تبھی ایک دن انہوں نے عادل شاہ اور ان کے گھر والوں کو کھانے پر بلایا۔ وہ بولے، پہلے میں آؤں گا، بعد میں ان کو بھی لے آؤں گا۔ وقت مقررہ پر وہ آ گئے۔ امی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کھانا بنایا۔ وہ امی سے باتیں کرتے رہے، ابا سے بھی ملے، کھانا کھایا اور کچھ دیر بعد اجازت چاہی۔ جاتے ہوئے میری چھوٹی بہن کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے۔ امی نے بہت منع کیا مگر وہ اصرار کر کے دے گئے۔ وہ وعدے کے پابند تھے، جب کہتے کہ آؤں گا تو ٹھیک وقت پر آ جاتے۔ میں گھر میں ان سے بات نہیں کرتی تھی مگر فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ ان کے گھر آنے پر بہت خوش ہوتی تھی، انہیں دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار والد صاحب کی عیادت کے لیے آنے لگے۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے، ان پر دم کرتے اور امی سے بھی بات چیت کرتے۔ میں انہیں دور سے دیکھتی، ان کے لیے کھانے بناتی۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، پھر بھی ہم ان کے لیے ادھار لے کر اچھا کھانا بناتے۔ امی کہتی، میرا ہونے والا داماد ہے، اس کی خاطر تو واجب ہے۔ وہ بھی جاتے وقت میری چھوٹی بہن کے ہاتھ پر کبھی 500 کبھی 1,000 روپے رکھ جاتے۔ مجھے اب عادل شاہ کا انتظار رہنے لگا تھا۔ کبھی وہ آنے سے معذرت کر لیتے تو میں اداس ہو جاتی، جیسے انہوں نے مجھ پر جادو کر دیا ہو۔ میرے ہاتھ خود بخود فون کی طرف بڑھتے۔
اور میں ان کو کال کر دیتی۔ وہ برا نہ مناتے، خوش دلی سے گفتگو کرتے، کبھی کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے میرے دل کو ٹھیس لگتی۔ رفتہ رفتہ میں ان کی معمول بنتی گئی، جیسے انہوں نے مجھ پر عمل کر دیا ہو۔ اب مجھے قرار نہ تھا، میں جلد از جلد ان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن جانا چاہتی تھی۔ ان کے بات کرنے کا انداز دل مو لینے والا تھا۔ ایک دن وہ اور امی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ امی سے کہا کہ آپ کو مالی پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کی پریشانیاں کم نہیں ہوئی۔ آپ کے بیٹے بے روزگار ہیں، کیوں نہ میں بیٹے کو روزگار کے لیے غیر ملک بھجوا دوں تاکہ مالی پریشانیاں ختم ہوں۔ ان کو باہر بھجوانے پر جو خرچ آئے گا وہ میں کہاں سے دوں گی؟ کہنے لگے اس کی فکر نہ کریں، وہ میں بھر دوں گا، بعد میں مجھے ادا کرتی رہنا۔ آپ کے بڑے بیٹے کو یورپ کے کسی ملک بھجوا دیتا ہوں۔ میرے چچا لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کا کام کرتے ہیں۔ ایک روز اپنی کار میں آئے اور ہمیں اپنے چچا کے گھر لے گئے۔ واپسی میں ایک پارک لے گئے، چاٹ وغیرہ کھلائی، کشتی کی سیر کرائی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ بس میں ہوتا تو وقت کو روک لیتی، لیکن وقت کسی کے بس میں نہیں، گزر جاتا ہے، بس یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ امی عادل شاہ کو یاد دلاتی رہتی تھی کہ میرے شوہر کی بیماری تیسری سٹیج پر ہے، کب شادی کی تاریخ رکھی جائے گی؟ وہ جواب دیتے بس تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، جلد میرے والدین تاریخ لینے آئیں گے۔ وہ دن تو نہ آیا، مگر وہ ہو گیا جس کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ والد کا انتقال ہو گیا اور ہم روتے پیٹتے رہ گئے۔ پی سی او ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ سب سے پہلے میں نے عادل شاہ کو اطلاع دی۔ ابھی گھر کے دروازے تک پہنچی تھی کہ دیکھا وہ ہمارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ مجھے کہا صبر مت گنوانا، میں بھی واپس آ رہا ہوں، تدفین کا انتظام کرنا ہے۔ گھر میں رونا پیٹنا مچا تھا، میں بھی رو رہی تھی۔ آخر کار والد صاحب کی تدفین کر دی گئی۔ سویم کے دن عادل شاہ اتنے پھل لائے کہ گھر بھر گیا۔ رشتہ دار ان کی فیاضی دیکھ کر حیران تھے۔ امی نے عادل شاہ سے کہا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے مرحوم ہمارے بھی کچھ لگتے تھے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا۔ خدا جانے یہ غم کے آنسو تھے یا خوشی کے۔ ابو کی وفات کا دکھ تھا اور خوشی اس امید سے تھی کہ شاید میری آنے والی زندگی اچھی گزرے۔ سبھی رشتہ دار عادل شاہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ خوبصورت اور شاندار انسان کون ہے جو اتنی عنایت کر رہا ہے۔ امی نے ان کو بتایا کہ یہ عادل ہے اور ان کے پاس بڑا علم ہے، خدا کی رحمت ہے، اسی لیے ان کے چہرے پر اتنا نور ہے۔ ابا جان کو گزرے 40 دن ہو رہے تھے۔ والدہ ان کا 40واں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے عادل شاہ سے ذکر کیا تو وہ بولے کتنا خرچ آئے گا؟ امی نے کہا کہ کسی کو نہیں بلاؤں گی، سادگی سے گھر میں ختم قرآن کرا دوں گی، کیونکہ لوگوں کو بلانے سے خرچ آئے گا۔ عادل کہنے لگے آپ 40واں کریں، میں پیسے دوں گا، سب رشتہ داروں کو بلائیں۔ امی نے کہا آپ کا پہلے ہی ہم پر احسان ہے، تدفین وغیرہ پر اتنا خرچ کیا، اب میں اور نہیں لوں گی۔ عادل بولے مرحوم میرے بھی عزیز تھے، آپ خرچ کی فکر مت کریں۔ امی کہنے لگی اچھا تو صرف گوشت کا انتظام کر دیں، باقی ہم خود کر لیں گے۔ آدمن گوشت کافی رہے گا؟ عادل نے کہا 40ویں کے دن گوشت آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ 40ویں سے 2 دن پہلے امی نے مجھے بازار بھیجا۔ عادل شاہ کا دفتر قریب تھا تو ہم ان کے دفتر چلے گئے۔ میں نے 40ویں کے بارے میں ان سے صلاح مشورہ کیا اور پوچھا کہ آپ گوشت کتنے بجے لے کر آئیں گے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں خاموش ہو کر گھر لوٹ آئی۔ گھر آتے ہی اماں سے کہا، اماں رونے لگی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو کسی کو نہیں بلا رہی تھی۔ عادل نے آسرا دیا تھا تو سب کو بلا لیا تھا، رشتہ داروں سے بھی ذکر کر چکی تھی۔ ہمارے پاس گوشت کے پیسے نہیں تھے اور امی سب عزیزوں اور رشتہ داروں کو مدعو کر چکی تھی۔ ماں کو پریشان دیکھ کر میں عادل شاہ کو فون کرنے چلی گئی اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا آپ جواب تو دیں، ہاں یا نہیں؟ انسان کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے جو پوری نہ کر سکے۔ اگر آپ گوشت نہیں مہیا کر سکتے تھے تو کہا کیوں تھا؟ بہرحال عادل نے گوشت نہ بھجوایا۔ عین وقت پر امی نے پریشان ہو کر مجھے شاہ جی کے پاس بھیجا اور مسئلہ بتایا۔ انہوں نے فوراً مرغی کا
آتمن گوشت بھجوا دیا اور کہا کہ بعد میں جب سہولت و رقم دے دینا، ابھی کام چلا لو۔ کچھ نقد رقم بھی امی کو دی، باقی رقم امی نے ایک عزیز عورت سے ادھار لے لی۔ شاہ جی نے ہماری عزت رکھ لی اور وقت پر اچھے طریقے سے 40واں ہو گیا۔ عادل صاحب بھی آئے۔ ہم ناراض اور اداس تھے، مگر ان سے بے رخی کا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ عزت دی۔ کچھ روز بعد وہ گھر آئے اور امی سے کہا، آپ کے بیٹے کو چچا کے گھر لے جانا ہے، میں نے ان سے باہر بھیجوانے کی بات کر رکھی ہے۔ اسی دن انہوں نے مجھ سے بات کی، کہا، میں نے اپنی ماں سے تمہاری اور اپنی شادی کی بات کر لی ہے، دعا کرو وہ مان جائے۔ وہ چلے گئے، میں دعا کرتی رہی کہ خدا کرے ان کی والدہ مان جائے اور شادی میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ بھائی ان کے ساتھ گئے تو دوسرے دن واپس آ کر بتایا کہ عادل شاہ کے چچا کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے عادل کو فون کیا، انہوں نے کہا، میں نے تو اپنی ماں سے تمہاری اور اپنی شادی کی بات کی تھی، وہ نہیں مان رہی ہیں، سخت ناراض ہوتی ہیں، کیا کروں؟ یہ سن کر میں گھبرا کر رونے لگی۔ خدا جانے وہ سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ۔ کافی دفعہ میرے بھائی کو بیرون ملک بھجوانے کی بات بھی کی، مگر نہیں بھجوایا۔ جھوٹ بول بول کر وقت گزارتے رہے، یہاں تک کہ ہماری امید نا امیدی میں بدل گئی۔ امی کے جاننے والے جہلم میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے طور پر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ عادل شاہ کے چچا کسی کو باہر بھجوانے کا کام نہیں کرتے، یہ سب جھوٹ تھا۔ عادل نے ہم سب کو بیوقوف بنایا تھا، جبکہ میرا بھائی ان پر بھروسہ کر چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ عادل اسے بیرون ملک بھجوا دیں گے، یوں ہمارے دن پھر جائیں گے۔ جب پتہ چلا کہ وہ ہم کو بہلا رہے تھے تو بھائی بے حد رنجیدہ ہوا، میں بھی افسردہ تھی، سوچ سوچ کر مری جا رہی تھی کہ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنا تھی تو دھوکے میں کیوں رکھا، مجھ سے محبت کا کھیل کیوں کھیلا۔ اس وقت تو کہتے تھے کہ گھر والے میری ہر بات مانتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، میں گھر کا بڑا ہوں۔ کافی دن گزر گئے، میں نا امیدی کے اندھیروں میں گھر گئی تھی۔ اچانک ایک دن کہنے لگے، زارا، میں اپنی امی کو منا لوں گا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں پھر مان گئی۔ روز فون پر بات ہونے لگی۔ ایک روز پھر اچانک یہ کہہ کر بجلی گرا دی کہ امی سخت برہم ہے، وہ کسی طرح میری اور تمہاری شادی پر نہیں مان رہی، اور میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، مگر انکار کی جرت بھی نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیے، میں آپ کو چھوڑنا چاہتی ہوں، اب مجھے مت پریشان کرنا۔ اس کے بعد ایک ماہ تک نہ میں نے فون کیا اور نہ انہوں نے رابطہ کیا۔ ایک روز ان کا دوست ہمارے گھر آیا اور کہا کہ آپ لوگوں نے ترک تعلق کر لیا ہے، اس وجہ سے عادل بہت پریشان ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ انہوں نے خود شادی پر اصرار کیا، رشتہ طے کیا، پھر والدین کو نہ لائے، مگر خود انہوں نے ہم سے میل جول رکھا، اور اب وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نے میل جول ختم کر دیا۔ شاید ان کو محض وقت گزاری کے لیے میری ضرورت تھی، اور میں ایسی لڑکی نہیں۔ آپ ان کو کہہ دیجیے گا کہ اگر شادی نہیں کرنا تھی تو ہم سے واسطہ بھی نہ رکھتے۔ میں غریب گھرانے کی یتیم لڑکی ہوں، ہم تو مشکلات کا حل پوچھنے ان کے پاس گئے تھے، میری ماں بیچاری ان کے در کے چکر کاٹتی رہیں۔ اب اگر شادی نہیں کر سکتے تو بار بار ہانا والا کھیل ختم کر دیں اور ٹائم پاس کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کر لیں۔ اس نے کہا، وہ ایسا نہیں ہے، بس کچھ مجبوریاں ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں اور اجازت دیں کل میں ان کو آپ کے گھر لے کر آؤں گا، وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے دن عادل شاہ ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے بات نہیں کی تو امی سے کہا، آپ میری ماں ہیں، آپ سے ملنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ماں کہنے لگی، بیٹا، شادی نصیب کی بات ہے، میں ناراض نہیں ہوں، میں نے معاف کیا۔ میری بہن نے ان کو بتایا کہ کل باجے کی سالگرہ ہے، جاتے ہوئے وہ اس کو موبائل فون دے گئے کہ یہ میری طرف سے اپنی باجی کو سالگرہ کا تحفہ دے دینا۔ میں مقصد سمجھ گئی، گھر کا فون تو کب کا بل نہ ادا کرنے کی وجہ سے کٹ گیا تھا، فون کرنے کے لیے پی سی او جانا پڑتا تھا۔ امی نے پھر شاہ جی سے بات کی تو انہوں نے دعوت کے بہانے ان کو گھر بلایا اور ہمیں بھی بلا لیا۔ انہوں نے عادل شاہ سے سوال کیا، تم نے خود مجھ سے زارا کے ساتھ شادی کے لیے درخواست کی، میرے ذریعے رشتہ بھیجا، ان شریف لوگوں نے ہاں کر دی،
مگر حسب وعدہ تم والدین کو ان کے گھر نہ لے کر گئے اور ابھی تک انتظار کروا رہے ہو۔ آخر تمہاری منشا کیا ہے؟ وہ بولے، کیا کروں شاہ جی، پوری طرح پھنس گیا ہوں۔ میں تو ان کی پریشانی کو حل کرنا چاہتا تھا، اس لیے رشتہ طلب کیا، مگر والدہ نہیں مان رہی ہیں۔ وہ اپنی بھانجی کو بہو بنانے پر بضد ہے اور میں والدہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ سارا معاملہ اس وجہ سے اٹکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شاہ جی بولے، پھر آج کے آج فیصلہ کر کے بتا دو، اٹکائے رکھنا چاہتے ہو یا منع کرنا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتا دو۔ والدہ کی تابعداری مطلوب ہے تو رشتہ چھوڑ دو تاکہ یہ انتظار نہ کریں۔ اب تو صاف بات کرنا ہی بنی۔ عادل نے کہا، سوائے رشتہ چھوڑنے کے اور چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سچ بات کرنا بھلا کام ہے، کم از کم دوسرا دھوکے میں تو نہیں رہتا۔ کہہ دو کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ تب عادل نے کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے سنا تو میرا سانس رک گیا۔ میں رو رہی تھی۔ ہم بغیر کھانا کھائے وہاں سے گھر آ گئے۔ 2 ماہ ناراضی رہی۔ مجھے اس بے حس شخص پر بہت غصہ تھا۔ پہلے رشتے کے لیے اصرار کیا، پھر دھوکہ دیا۔ میرا ذہن بکھر گیا۔ اب کسی اور کو کیسے قبول کر سکوں گی؟ میرا تو زندگی بھر کا نقصان ہو گیا تھا۔ اب پتا چلا کہ ہر بات میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی پوزیشن بنا کر رکھنا اس کی عادت تھی۔ دولت اور جائیداد سب والد کے قبضے میں تھی۔ ایک شادی خفیہ کر کے چھپا رکھی تھی، خالہ کی بیٹی سے بھی منگنی کر رکھی تھی۔ یہ باتیں مجھے اس کے دوست راشد نے بعد میں بتائیں۔ راشد کی باتیں سن کر جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، جنہیں میں اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، وہ محض ایک فریب کار نکلا۔ مجھے اپنی نادانی پر شرم آنے لگی کہ میں نے اس کے جھوٹ کو سچ سمجھ کر اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا۔ امی بھی چند دن افسردہ رہیں، لیکن پھر شاہ جی نے ہمیں تسلی دی، بیٹی، نصیب کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جو رشتہ دھوکے اور جھوٹ پر بنا ہو وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ تمہیں اللہ نے اس دھوکے سے بچا لیا ہے۔ ان کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی زندگی کو رونے دھونے میں ضائع نہیں کروں گی۔ میں نے قرآن اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ، جس نے مجھے دھوکہ دیا میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں، میرے نصیب میں خیر لکھ دے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے پر توجہ دی اور گھر کے حالات سنبھالنے میں امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی، بھائی کو بھی نوکری مل گئی۔ آہستہ آہستہ ہم نے قرض اتارنا شروع کیا۔ ادھر عادل شاہ کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ ان کی خفیہ شادی کی خبر محلے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے ان کے روحانی عامل ہونے کا ڈھونگ بھی پہچان لیا۔ وہی لوگ جو کبھی ان کے آستانے پر جھکتے تھے اب رستہ بدلنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کی شہرت ختم ہو گئی۔ میں نے سیکھا کہ اصل بزرگی شکل و صورت میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ جس دل میں خوف خدا نہ ہو وہ کتنا ہی خوبصورت اور خوش گفتار کیوں نہ ہو، دھوکے بازی ہوتا ہے۔ چند سال بعد میرا رشتہ شاہ جی کے دوست کے بیٹے سے طے ہوا۔ وہ سیدھا سادہ اور محنتی انسان تھا، امیر نہیں تھا مگر سچا اور با اخلاق تھا۔ میں نے ہاں کہہ دی کیونکہ اب میں نے سمجھ لیا تھا کہ سکون دولت یا خوابوں کے شہزادے میں نہیں بلکہ سچائی اور نیک نیتی میں ہے۔ شادی کے بعد میں اکثر سوچتی تھی، اگر عادل شاہ سے میرا نکاح ہو بھی جاتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بروقت بچا لیا۔ یوں یہ دھوکہ میرے لیے سبق بن گیا اور میری نئی زندگی ایک روشن صبح کی طرح شروع ہوئی۔